اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کی عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اسم حاصل مصدر بنانے کا طریقہ، کہ اسم حاصل مصدر ہم کن کن طریقوں سے اردو میں بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم اسم حاصل مصدر کی تعریف جانتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو وہ اسم جو کسی مصدر سے نکلا ہو اور مصدری معنی دینے کے باوجود خود مصدر نہ ہو، یعنی ایسا اسم عموماً مصدر سے بنتا ہے لیکن یہ خود مصدر نہیں ہوتا، اس میں مصدری معنی پائی جاتی ہے لیکن مصدر نہیں ہوتا۔ مثالیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جیسے بہنا سے بہاؤ، دیکھیں بہاؤ مصدر نہیں ہے لیکن یہ بہنا سے بنا ہوا ہے، کھیلنا سے کھیل، چلنا سے چلن وغیرہ۔ اس کی مثالیں یہ ہے۔ آئیے آپ اس کے طریقے جانتے ہیں کہ کن کن طریقوں سے ہم اسے بنا سکتے ہیں۔ تو پہلے یہاں ہم دیکھیں کہ مصدر کی علامت نہ ہٹانے سے حاصل مصدر بنتا ہے۔ عموماً یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اردو میں جو بھی الفاظ ہے ان کے مصدر والے الفاظ سے آخری حرف یا آخری لفظ نہ، جو مصدر کی علامت ہے، جب اسے ہٹا دیا جاتا ہے تو خود بخود اس میں حاصل مصدر بن جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں مثلا جلنا سے جلن، چلنا سے چلن، گرجنا سے گرج، جیتنا سے جیت، ہارنا سے ہار، لینا دینا سے لین دین وغیرہ۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جلنا کیا ہے، یہ مصدر ہے، تو جب اسے نہ ہٹ گیا تو جلن بن گیا۔ اسی طرح چلنا سے چلن بن گیا، گرجنا سے گرج، اور جیتنا سے جیت، ہارنا سے ہار، لینا دینا سے لین دین وغیرہ۔ پھر دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ مصدر کی علامت نہ ہٹا کر کوئی لاحقہ لگاتے ہیں، تب بھی اسے حاصل مصدر بنتا ہے۔ یعنی مصدر کی علامت نہ ہٹا کر کوئی لاحقہ لگانے سے بھی حاصل مصدر بنتا ہے۔ مثلا یہاں آپ مثالیں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں الف آخر میں لگاتے ہیں، جیسے جگڑنا سے جگڑا، یعنی نا کو ہٹا دیا آخر میں الف لگایا تو کیا بن گیا، یہ حاصل مصدر، جگڑنا سے جگڑا۔ اسی طرح گیرنا سے گیرا، پوجنا سے پوجا وغیرہ۔ بعض اوقات او آخر میں لگاتے ہیں، یعنی نا کو ہٹانے کے بعد الف وہ لگاتے ہیں، الف کے اوپر حمزہ، جیسے بہنا سے بہاؤ، پھیلنا سے پھیلاؤ، جھکنا سے جھکاؤ۔ اسی طرح آخر میں نون بھی لگانے سے یہ حاصل مصدر بنتا ہے، جیسے تکنا سے تکن، جلنا سے جلن، چلنا سے چلن وغیرہ۔ وہ الف آخر میں بڑھانے سے بھی یہ اسم بن سکتا ہے، جیسے بلانا، نون کو ہٹایا وہ الف وا بڑھا دیا تو بلانا سے بلاوا، بہلانا سے بہلاوا، پہنانا سے پہناوا وغیرہ۔ آخر میں وہ اور ٹھے لگانے سے بھی یہ اسم بنتا ہے، جیسے بنانا سے بناوٹ، سجانا سے سجاوٹ، ملانا سے ملاوٹ وغیرہ۔ آخر میں ہے اور ٹھے ہٹ لگانے سے بھی یہ اسم بنتا ہے، جیسے اکتانا سے اکتاہٹ، گھبرانا سے گھبراہٹ، مسکرانا سے مسکراہٹ وغیرہ۔ آخر میں صرف یہ یعنی نون الف نا کو ہٹانے کے بعد یہ لگاتے ہیں تب بھی یہ اسم بنتا ہے، جیسے ٹھگنا سے ٹھگی، گرکنا سے گرکی، ہنسنا سے ہنسی وغیرہ۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ دو بڑے بڑے طریقے یہ ہے کہ یا آخر سے صرف ہم نون الف نا یعنی مصدر کی علامت ہٹاتے ہیں تو یہ اس میں حاصل مصدر بنتا ہے، ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ یہ کہ مختلف حروف یا الفاظ آخر میں بڑھانے سے یہ اسم بنتا ہے جب ہم مصدر کی علامت نا کو ہٹا دیتے ہیں، اور وہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج آپ نے اس میں حاصل مصدر بنانے کا طریقہ اچھی طرح سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔